ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مقدس مہینے میں تراویح، سحری، روزہ، افطاری، اعتکاف، قیام، لیلۃ القدر جیسے اعمال نصیب فرمائے، جس میں رحمت، گناہوں سے معافی اور جہنم سے آزادی جیسی سعادتیں عطا کی. ان تمام انعامات پر بطور بدنی شکرانہ عید الفطر اور مالی شکرانہ فطرانے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے پر بطور صدقۃ الفطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو دینے کو ضروری قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی فضول اور بے مقصد باتوں سے پاکیزگی کے لیے اور غریبوں کے کھانے کے لیے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا. حدیث مبارکہ میں صدقۃ الفطر کے 2 اہم مقاصد کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ روزے کو فضول، بے مقصد اور بیہودہ باتوں اور کاموں کے برے اثرات سے پاک کرنا، اور دوسرا یہ کہ خوشی کے اس موقع پر غرباء اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. دوستو، چاند رات عبادت کی رات ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر ایک بار سن لیجئے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. دوستو، عید الفطر جو ہے انعامات الہی کا دن ہے. اللہ کی طرف سے عیدین کے دن اہل اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کریم ایسی خوشیاں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. آمین. ہماری خوشیوں میں اپنے خوش ہونے کی خوشخبری کو بھی شامل حال فرما دے. آمین. دوستو، دیگر مذاہب کے مذہبی تہواروں سے یکسر الگ تھلگ اہل اسلام کی عید اپنے اندر اطاعت خداوندی، اجتماعیت، باہمی محبت، شکران نعمت، احساس ہمدردی، جذبہ ایثار اور بندے نوازی اور غریب پروری کے احساسات، مال و دولت کی حرص سے اجتناب جیسے جذبات رکھتی ہے. اس دن کو جس طرز پر گزارنے کے شریعت میں احکام ہے، ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے انسان غمی اور مصیبت، پریشانی و مشکل حالات میں خدا کو یاد کرتا ہے، ایسے ہی خوشی کے موقع پر وہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو عبادات سے خوش کرے. مصیبت کے موقع پر ہم جب جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے غم کے موقع پر بھی اپنے رب کو یاد کرے. اس دن کھیل تماشا، فسق و فجور، لغویات اور بے حیائی اور فحاشی جیسے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دن اللہ کریم سے انعام لینے کا دن ہے، اپنی مغفرت کرانے کا دن ہے، اللہ کے حضور سرخرو ہونے کا دن ہے. اس لیے اس کو شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق گزارنا چاہیے. آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یہ دن اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا ہے، نافرمانی میں نہیں.
گویا یہ دن بازاروں میں پھرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور عبادت کرنے کا دن ہے۔ حقیقی عید محض زیبائش اور آرائش اور فاخرانہ لباس پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عذاب آخرت سے بچ جانا ہی حقیقی عید ہے۔ لیس العید لمن لبس الفاخرہ انما العید لمن امن عذاب الآخرہ۔ دوستو، یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عید کی تیاری کے عنوان سے ہمارے معاشرے میں فضول خرچی، نام و نمود، ریاکاری اور دیکھا دیکھی کا جو رواج چل نکلا ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہے کہ جو عمدہ اور صاف لباس میسر ہو پہننا چاہیے، لیکن اگر کسی کی مالی حالت کمزور ہو تو خواہ مخواہ قرض اٹھا کر وقتی زیب و زینت کا سامان کرنا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ایک طویل حدیث ہے، ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام فرشتوں میں بھیجتے ہیں، یہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کی طرف، بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کروں گے، عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس امت کو جو عید کے دن اجر و ثواب ملتا ہے اسے دیکھ کر فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، عید کے دن کرنے کے کام، پہلے صبح سویرے جلدی اٹھنا، اسی کے ساتھ تہجد ادا کرنا، نماز فجر میں باجماعت ادا کرنا، نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کرنا، جسمانی صفائی کرنا، ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھوں کو کتروانا وغیرہ، اسی کے ساتھ غسل کرنا، مسواک کرنا، نئے کپڑے پہننا، پاک صاف لباس پہننا اگرچہ پرانا ہی کیوں نہ ہو، اسی کے ساتھ خوشبو لگانا، اسی کے ساتھ صدقے فطر ادا کرنا نماز عید سے پہلے، نماز عید کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد یا عیدگاہ کی طرف جلدی جانا، اسی کے ساتھ پیدل جانا، کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جس نے یہ خوشی عطا کی ہے اس کے لیے یہ تکبیرات کہنا، عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات پڑھتے رہنا، اسی کے ساتھ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں طاق عدد میں کھانا یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز ہو اسے کھانا، نماز عید خشوع اور خضوع سے ادا کرنا،
خطبوں کو مکمل خاموشی اور پوری توجہ سے سننا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اسی کے ساتھ خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا، وسعت کے مطابق غربا مساکین وسعت کے مطابق غریب مساکین نادار افراد کی مالی امداد کرنا، مدد کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عید کا دن مبارک فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں ایسے ہی بار بار عید نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پوری دنیا کے لیے یہ دن خوشی کا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔